بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ نہیں بدلتے بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے گیس سے نجات چاہیے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، وہ محنت والے کاموں سے دور رہتے ہیں، ایسے افراد کو فالج ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں۔ اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو اور آپ کی چہرے پر جھریاں بھی نہ پڑیں۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں، ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنی کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھائیں۔ اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو جلد بڑھاپا آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، خون کی کمی ہے، بال کمزور ہیں یا گرتے ہیں تو اس کے لیے روزانہ 3-4 دانے انجیر کھائیں۔ نہار منہ کھانے کے بعد 1 دانہ کھجور کھا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ 10 سال پہلے بوڑھے ہو جائیں گے؟ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، خوبصورت گھر، اچھا پڑوسی، نیک بیوی۔ اگر عورت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا اور جھریاں نہیں پڑتی۔ غصے کے وقت برداشت کا 1 لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کی ایک قسم ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک کو اس کی نیند اور اس کے کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، لہٰذا جب وہ سفر کا مقصد حاصل کر لے تو اسے اپنے اہل خانہ کے پاس جلد آ جانا چاہیے۔ اچھے دن تمہارے پاس نہیں آئیں گے
بلکہ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے۔ اچھے اساتذہ کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ کسان یا مزدور کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کافی محنت و مشقت نہیں کر رہے۔ فقیروں کے سامنے 12 منٹ بیٹھو، آپ کو سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ تاجروں کے سامنے آپ 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ ایک سپاہی کے سامنے بیٹھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی خدمات اور قربانیاں تو معمولی سی چیزیں ہیں۔ اپنی بیوی کے سامنے 12 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ عجوہ کھجور کینسر کے مریض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال کیے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ اگر عورت زیادہ دیر جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے اور کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ بھوکے پیٹ یا بہت زیادہ کھانے کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ روزانہ دوپہر کے وقت کچا پیاز روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بڑھاپا روکنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ یاد رکھیے، معدے کے مریض نہار منہ دہی کا استعمال کریں۔ مچھلی کھانے والوں کے دماغ صحت مند اور چست ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے آپ کا موڈ سارا دن اچھا رہے گا۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرے پر دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں اور خود کمال دیکھیں۔ جس آدمی کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ کسی ولی کی محبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا سستی پڑ جاتی ہو تو الائچی والا پانی پئیں۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر رہتا ہے۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصبہ نامی اونٹنی تھی اور وہ سب سے آگے رہتی تھی۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ پر آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا، جو مسلمانوں پر ناگوار گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو چیز دنیا میں عروج پر پہنچ جاتی ہے وہ اسے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح چند قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح ختم ہوگا۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ معدہ ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک ورزش نہ کریں، کیونکہ آپ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ دوپہر کو پیاز کے بغیر کھانا مت کھائیں۔ پیاز کھانے سے گریز کریں کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹاک کے ساتھ 3 دانے ماز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائیں، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہو تو وہ گوشت کم، سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں۔ مسلسل کام کرنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔
یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے لوگ کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا رافعیت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور انسان کو جلدی بوڑھا کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حس زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں کہ تھوڑا سا جم جائے تاکہ جلدی ہضم ہو۔ گرم مزاج والے لوگ اگر گھی کا استعمال کریں تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیا کریں اور اس کا 1 چمچ سادے پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں تاکہ آپ کمر کے درد سے محفوظ رہ سکو۔ خون کی کمی ہو جائے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جائیں۔ لال مرچ زیادہ استعمال کرنے سے بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دمائی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں باعث موجب ہیں۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 2 موجب کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی اسکن آئلی ہو انہیں کسی بھی آئل سے مساج نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف روز واٹر ہی اپنے چہرے پر لگا لینا ہے، اس سے ان کی اسکن کو اچھا موئسچرائزر ملے گا۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ کھجور کا رس پیا کریں، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں تو 1 کھجور روزانہ صبح نہار منہ کھایا کریں۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ مٹھائی صرف اس کے لیے ہی مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہوتا ہے، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ چائے میں موجود کیمیکلز کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے اور متلی، پیٹ درد اور بدہضمی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بال سفید نہ ہوں اور ہمیشہ کالے رہیں تو سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ عطیہ بن عروہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم کسی سے غصہ ہو تو وضو کرو۔ اگر آپ کو بچھو کاٹ لے تو آپ کلونجی کا استعمال کریں، کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل لگا کر مساج کریں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوان رہیں اور کبھی بوڑھے نہ ہوں تو آپ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ۔ اگر آپ کا زکام رک جائے اور بے چینی کی کیفیت ہو تو سمندری جھاگ کو سونگھ لیں، اس سے آپ کا زکام کھل جائے گا۔ جب انسان پر اچانک سے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ وقت چھاٹی کا بہترین وقت ہوتا ہے، خود ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون آسین میں پلتا ہوا سانپ۔ اور جو فضول کا کوڑا آپ نے اپنے ساتھ جمع کیا ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے خود ہی سب سے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وقت، قدر اور احساس اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، اسے حاصل لوگوں پہ ضائع نہیں کیا کریں۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لیں، بہت سے جڑے تمام مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں یا پانی ایک سانس میں پئیں۔ بچوں کا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اعصابی کمزوری ہونے کی صورت 10 دانے بادام اور 30 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھائیں، ہمیشہ چست اور تندرست رہیں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتیں: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے اس کے بدن میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تکلیف کے لیے جامن کھائیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورتوں میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بینگن کا بھرتا کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی اور ورزش کرنے سے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سر سے سفید بال توڑنے سے مزید بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا اچار کھائیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں اور اچھے شیمپو سے دھوئیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں پر کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رات کے کھانے کے بعد واک کرنے سے اور سیڑھیاں تیز تیز اترنے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ ادرک، لہسن اور دار چینی کا جوشاندہ روز نہار منہ پی لیں، خون صاف ہوگا، چہرہ شفاف اور جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن نہیں ہوگی، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، جوڑوں کا درد، تھکن اور کمزوری ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ یہ نسخہ بڑھاپے کو روکے گا، جوانی کا راز بن جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونی سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو، کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ ناظرین،
لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔